طریقت کا معاملہ جہاں تک ہے کہ بندہ نواز فرماتے ہیں کہ پانی میں نمک ڈال، نمک گھولنا اسے، جب گھل گیا نمک تو نمک بولنا کسی۔ تلنگانہ وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی، متولی محمد فین علی شاہ، رکن وقف بورڈ مولانا ابو فتح سید بندگی بادشاہ قادری کی نگرانی میں حضرت یوسفین رحمۃ اللہ علیہ کے 324ویں عرس مبارک کا آغاز کیا گیا۔ شہر حیدرآباد کے نامپلی میں واقع حضرات یوسفین رحمۃ اللہ علیہ کے 324ویں عرس شریف کا آغاز ہوا۔ حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد سے سندل مبارک نکالا گیا۔ حیدرآباد دکن کو اولیاء کرام کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسفین رحمۃ اللہ علیہ کا شمار سلسلہ چشتیہ میں معروف ترین بزرگان دین میں ہوتا ہے۔ ان کے 324ویں عرس مبارک کا آغاز ہوا ہے۔ حضرت یوسفین رحمۃ اللہ علیہ کا سندل 6 ذی الحجہ کو تاریخی مکہ مسجد سے بعد نماز عصر سندل برآمد ہوا، جس میں لاکھوں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ تلنگانہ وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی و رکن وقف بورڈ مولانا ابو فتح سید بندگی بادشاہ قادری کی نگرانی میں حضرت یوسفین رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کا آغاز کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شریف رحمۃ اللہ علیہ دو دوست تھے جو مغلیہ سلطنت کی فوج میں شامل تھے۔ مغلیہ سلطنت کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے 1681 میں دکن کا رخ کیا، بیجاپور اور گولکنڈہ کی جانب توجہ مرکوز کی۔ 1686 بیجاپور اور 1687 میں گولکنڈہ فتح کیا۔ اورنگزیب عالمگیر کی فوج گولکنڈہ قلعے کو فتح کرنے کے لیے 2 ماہ سے جدوجہد کر رہی تھی، مگر اورنگزیب کو فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ اس مقصد سے فوج 2 ماہ تک خیموں میں قیام پذیر تھی۔ ان خیموں میں سے ایک خیمے میں حضرات یوسفین رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ حضرات یوسفین رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے کا چراغ روشن تھا اور قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اورنگزیب نے یہ منظر دیکھا اور صبح حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شریف رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ بزرگوں کے رہتے ہمیں جنگ میں فتح کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ حضرات یوسفین رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھیکری پر کچھ تحریر کر کے فتح دروازہ کے قریب ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہیں یہ ٹھیکری دے دی، جس کے بعد وہ بزرگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد مغلیہ سلطنت کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو گولکنڈے پر فتح حاصل ہو گئی۔ خلافت کے بعد حضرت یوسفین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مقام نامپلی، جو کبھی گاؤں ہوا کرتا تھا، وہاں اپنا گزر بسر کیا اور دین کی دعوت کا کام کیا۔